وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اور وہی ذات ہے جس نے بنایا رات کو اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ لمن اراد ان یذکر، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا، یا وہ شکر کرنے والا بن جائے، شکر کرنے کا ارادہ کرے یا نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے، ہر اس شخص کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے اور شکر کرنے والوں کے لیے شکر کے بہت سارے امکانات ہیں۔ آیت نمبر 62 سورۃ الفرقان، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ بات پہلے بہت دفعہ دہرائی جا چکی کہ آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 62 تک یہ وہ مضمون ہے جس میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن جاری رکھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور اس مضمون کی گویا اس حصے کی آخری آیت ہے جو ہم اس وقت جہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کی آیت پر ہم گفتگو شروع کریں، ایک سوال جو پچھلے درس کے بعد ایک بھائی نے پوچھا، اس نے توجہ دلائی کہ جو آیت نمبر 52 کے اندر گفتگو ہوئی فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو ان کا سوال یہ تھا کہ یہ جو بِهِ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، انہوں نے توجہ دلائی کہ بِهِ کے اوپر گفتگو نہیں ہوئی، اس لیے یہاں پہ ایک اشکال باقی ہے کہ بِهِ سے کیا مراد ہے۔ اب بات ٹھیک ہے کہ کیونکہ اس آیت کے اندر کوئی ایسا تذکرہ موجود نہیں ہے کہ ہم کہ بِهِ کا معنی ساتھ اس کے ساتھ جہاد کرو، تو کس چیز کے ساتھ جہاد کرو، یہاں کوئی قرینہ اس آیت میں تو نہیں ملتا۔ تو ظاہر ہے کہ جب بھی ضمائر کا استعمال ہوتا ہے کسی بھی جگہ تو اس سے ما قبل کے تذکرے کو دیکھا جاتا ہے، لہذا اس سے ما قبل کس چیز کا تذکرہ ہے؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اس سے پہلے تذکرہ ہے آیت نمبر 50 کے اندر کہ ہم نے اس کو پھیر پھیر کر طرح طرح سے ان کو بیان کیا ہے ان کے درمیان، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اور اس کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی کہ اس کا ایک تعلق تو بارشوں کے ساتھ ہے، اور بارشوں کی مختلف طرح سے جو گھٹانا بڑھانا ہے یہ اس تصریف کے ساتھ ہے، لیکن جو عمومی مفہوم ہے وہ قرآن کے حوالے سے ہے کہ قرآن کے اندر تصریف آیات، صرفنا الآیات، ہم آیات کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، لہٰذا جاہدہم بہ جہادًا کبیرا، بہ کی ضمیر کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کی طرف ہے، کہ قرآن کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، اور پھر جہادًا کبیرا کا مطلب یہ ہے کہ ساری صلاحیتیں لگا دیں۔ جہادًا کبیر اور جاہدہم پوری سٹرگل اور ایفرٹ کرنا، اس کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو ہو گئی تھی، لیکن بہ سے کیا مراد ہے؟ صرف یہ ایک حصہ رہ گیا تھا، شاید یہ کسی توجہ نہیں ہو سکی، تو کسی بھائی نے یہ سوال پوچھا تو میں نے سوچا کہ میں یہ اس کے اوپر وضاحت کر دوں۔ ایک تو یہ کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ کا قرینہ ہے یہاں پہ ایک اور قرینہ یہاں پہ موجود ہے جس سے مراد قرآن ہی ہے، اور وہ قرینہ ہے اس سورت کی سب سے پہلی آیت کا۔
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو گویا وہاں بھی فرقان سے مراد قرآن ہے. تو قرآن کے ساتھ جہاد کرو. بنیادی بات یہی ہے کہ اس کے اوپر پوری سٹرگل کرو اور کوشش کرو. اور ایک اور بہی کا مفہوم یہاں پہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے ماقبل نشانیوں کی بات ہوئی ہے، قدرت کی نشانیوں کی بات ہوئی ہے، بارش کی بات ہوئی ہے، بارش کے گھٹنے بڑھنے کی بات ہوئی ہے، اور پھر یہ بھی بات ہوئی کہ عمومی طور پر جو دنیا میں یہ سائنسدانوں نے بھی کہا کہ بارش جو ہے وہ ایک ہی طرح سے، بارش عمومی طور پر ایک جتنی ہوتی ہے، کوئی ایک سال میں دوسرے سال سے زیادہ نہیں ہوتی، جس کا حدیث کے اندر بھی تذکرہ ہے کہ کوئی ایک سال جو ہے دوسرے سال سے بارشوں سے زیادہ نہیں ہوتا. فرق صرف یہ ہے کہ بارشوں کی تقسیم بدل جاتی. کبھی وہ بارش کسی اور جگہ زیادہ ہو جاتی ہے، کسی جگہ کم ہو جاتی ہے. اوورآل جو پوری دنیا پر یا پوری زمین پر جو بارش ہوتی ہے اس کی جو مقدار ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے. واللہ اعلم. تو یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں، اگر ان نشانیوں کی طرف بہی کی ضمیر ہے، جیسے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ کے میں عرض کیا تھا، تو اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ارد گرد کی نشانیاں ہیں، آپ جو آفاق و انفس کی نشانیاں آپ دیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ پوری کوشش کریں، پوری غور و فکر کریں. اس کا مطلب یہ ہوگا وہ جو جہادن کبیرہ کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ جہاد کا مطلب ہر طرح کی کوشش ہوتا ہے. جب آپ اپنے نفس سے شروع کرتے ہیں، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، یہاں سے آغاز کرتے ہیں اپنا نفس سے، اور پھر وہ قتال تک جا پہنچتی ہے، محاذ جنگ تک بات پہنچتی ہے، تو یہ پورے کے پورے دین کے لیے تمام کاوشیں جو ہیں وہ جہاد کے اندر شامل. لہذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آفاق و انفس میں جو لوگ اس نیت سے تحقیق کر رہے ہیں اور غور و فکر کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، وہ لوگ بھی اس جہاد کے اندر شامل. لہذا یہ جو بڑی بڑی لیبارٹریز اور بڑی بڑی لائبریریز جو کھلی ہوئی ہیں اور ان کے اندر جو علمی کام ہو رہے ہیں اور تحقیقی کام ہو رہے ہیں، اگر اس میں سے رب کے تصور کو اور خالق کے تصور کو مائنس نہیں کیا گیا، اگر اس کے اندر اللہ کا اور خالق کا تصور موجود ہے اور اس حوالے سے اس کے اندر تحقیقات جاری ہیں، تو یہ ساری کی ساری تحقیقات جو ہے اس کے اندر شامل. اس لیے کہ اس بات کو اور اس تصور کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ یہ جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے، یہ نشانیاں، یہ کیا ہے؟ آیات. اور ایک وہ آیات ہیں جو اس قرآن کے اندر ہیں، اور ان آیات کے اندر، اور میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ان کو آیات کہا ہے خود قرآن نے. آیات اللہ، آیاتنا، آیاتنا، یہ اللہ کی آیتیں ہیں. یہ حالانکہ یہ فقرے ہیں، یہ جملے ہیں، اور فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. نہ اس کو جملہ کہا ہے نہ اس کو فقرہ کہا ہے. تو پھر کیا ہے؟ آیات ہے. آیات کا مطلب نشانیاں. یہ بھی نشانیاں ہیں اور ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی نشانیاں. لہذا وہ نشانیاں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے جو ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں جو قرآن میں ہیں، ان کے اندر کوئی تضاد نہیں. جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو وہ اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے جس نتیجے پہ انسان قرآن پڑھ کے پہنچتا ہے. لہٰذا جاہدہم بہی جہادن کبیرہ، اس سے ما قبل جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اگر بہی کی ضمیر ان نشانیوں کی طرف یا بارش کی نشانی کی طرف بھی پھیر دیں تو بھی اس سے مراد قرآن کے مفاہیم ہی ہے. اس لیے کہ ان نشانیوں کے اندر اور ان نشانیوں کے اندر تضاد کوئی نہیں. یہ بھی خالق کا کلام ہے اور یہ بھی خالق کی مخلوق ہے. لہذا خالق کا کلام اور خالق کی مخلوق، اس کے اندر کوئی تضاد اور تفاوت نہیں ہو سکتا. لہذا وہاں اگر کسی کو یہ اشکال ہو جاہد بہی جہادن کبیرہ کہ بہی کی ضمیر کس طرف جاتی ہے، تو وہ آپ کو جتنے بھی قرائن وہاں پہ موجود ہو سکتے ہیں، سارے قرائن کا ایک ہی معنی نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جہاد کرو. اس کو لے کے اٹھو اور پوری کوشش اور پوری زندگی اس کے اوپر لگا دو. آیت نمبر 62 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اس سے ما قبل جو آیت نمبر 61 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، قدرت کاملہ، اللہ کی توحید، اور پھر اللہ تعالیٰ کا مدبر کائنات ہونا. یہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اسی نے بروج بنائے. اس کے اوپر میں نے عرض کر دیا تھا، بروج سے مراد ستاروں کی جھرمٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے اجتماع کی جگہیں ہو سکتی ہیں.
اس سے بروج سے مراد فرشتوں کی منزلیں ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح بروج سے مراد جو سورج اور چاند کے منازل بھی ہو سکتی ہیں. یعنی یہ تینوں مفاہیم اپنی جگہ پہ درست ہیں، اس لیے کہ بروج کا معنی بروج برج سے ہے، اور اس کا معنی کوئی بھی نمایاں چیز ہوتی ہے، لہٰذا کوئی بھی نمایاں پرومیننٹ چیز ہے وہ برج ہو سکتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں عربوں میں جو بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں، محل بنتے ہیں اور بڑے بڑے پلازے بنتے ہیں، اس کا نام برج رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ نمایاں ہوتی ہے، پرومیننٹ ہوتی ہے، تو کوئی بھی چیز سے ہو سکتی ہے. تو اللہ کریم نے یہ جو جتنی بھی پرومیننٹ چیزیں ہیں زمین و آسمان کے اندر، اور پھر جو سورج ہے وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، اس میں ایک چمکتا ہوا چراغ، سراج سورج بنایا، وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور ایک چمکتا ہوا جو ہے وہ سورج بنایا، چاند بنایا. تو یہ ساری اللہ کی نشانی ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، جس نے رات اور دن کو بنایا خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا. خلفتاً کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے مختلف بنایا، ایک دوسرے سے مختلف بنایا، اور ایک معنی ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. یہ دونوں معنی درست ہیں اپنے اعتبار سے، اور دونوں عملاً بھی درست ہیں، یعنی لفظی طور پر بھی درست ہیں اور معنوی طور پر بھی درست ہیں. عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ان فی اختلاف اللیل، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا جو اختلاف ہے، مختلف ہونا، وہی خلفتاً کا معنی. ایک یہ ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، خلفہ جیسے خلیفہ ہوتا ہے پیچھے آنے والا. تو یہ رات جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، یہ بالکل ایک تسلسل ہے. یہ خلفہ کا ایک معنی یہ ہے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مختلف ہے ایک دوسرے سے. اب ظاہر ہے کہ روشنی اور اندھیرے کے اعتبار سے مختلف ہیں، دن میں اور ماحول ہوتا ہے، رات میں اور ماحول ہوتا ہے، بہت اختلاف ہے. خلفتاً بڑی نشانی ہے اس کے اندر. پھر اسی طرح سے موسم کے اعتبار سے دن میں عام طور پہ گرمی پڑتی ہے، رات میں ٹھنڈ پڑتی ہے، چاہے گرمیاں ہوں رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، خنک ہو جاتی ہے، اور سردیاں ہوں تو پھر تو رات کو اور زیادہ سردی ہو جاتی ہے. تو دن کا اور رات کا جو موسم ہے وہ ہمیشہ مختلف ہوتا ہے، چاہے آپ سرد علاقوں میں چلے جائیں، چاہے گرم علاقوں میں چلے جائیں. اور پھر اگر آپ کسی صحرا میں ہوں تو وہاں تو پھر یہ فرق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ تپتی ریت جو ہے دن میں اس قدر شدید گرم ہوتی ہے کہ وہاں شدید گرمی ہوتی ہے، اور جب آپ رات کو وہی ریت ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو شدید خنکی ہو جاتی ہے، بہت ٹھنڈ ہو جاتی ہے. تو یہ بالکل جو اختلاف ہے خلفتاً، اللہ نے وہی ذات ہے جس نے یہ اس قدر یعنی وہی جگہ ہے، وہی موسم ہے، اور بس 24 گھنٹوں کے اندر ایک وقت آتا ہے کہ بالکل ماحول مختلف ہو جاتا ہے. پھر تیسرا اختلاف ایک اور ہے، ایک تو روشنی اور اندھیرے کے اعتبار سے ہو گیا، ایک گرمی اور سردی موسم کے اعتبار سے ہو گیا، اور تیسرا اور ہے، وہ پریکٹیکلٹی کا اختلاف ہے، عملیت کا اختلاف. جو کچھ دن میں ہو سکتا ہے وہ رات میں نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ رات میں ہوتا ہے وہ دن میں نہیں ہو سکتا. لہذا رات کی پوری جو نفسیاتی کیفیات ہی اور ہیں، عملی کیفیات ہی اور ہیں، دن کی عملی کیفیات ہی اور ہیں. رات کو انسان کے جسم و جان کے اوپر جو اس کے نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، دن کو اور ہوتے ہیں. اس لیے رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، دن اللہ کریم نے کام کرنے کے لیے بنایا ہے. رات کو جو شخص کام کرتا ہے اور دن کو سوتا ہے وہ گویا اس نظام کے خلاف کام کرتا ہے. جو اس نظام کے خلاف کام کرتا ہے وہ کبھی بھی اس سے درست فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک بڑا زبردست اختلاف ہے دن کا اور رات کا. دن سونے کے لیے نہیں ہے، دن کام کرنے کے لیے. البتہ ایک جو قیلولہ کرنا ہے، نیپ لینا، جو اس کو پاور نیپ کہتے ہیں، وہ آپ اگر دوپہر میں ظہر کے بعد تھوڑا سا سو لیں، ذرا سا قیلولہ کر لیں. اور قیلولے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سوئے اور بس پھر مغرب ہو گئی. قیلولے کا مطلب ہوتا ہے 15-20 منٹ، 20 منٹ سے لے کے آدھا گھنٹہ، یہ اگر قیلولہ کر لیا جائے تو اس سے ایک ایسی انرجی انسان کو واپس آتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ قیلولہ فرماتے تھے، اور اس قیلولے سے یعنی ذرا سے آرام سے پھر انرجی بڑھ جاتی ہے. پھر عشاء تک انسان جو ہے بہت فل انرجی کے ساتھ کام کر سکتا ہے، وگرنہ دن سے لے کر رات تک جو ہے وہ انرجی ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی چلی جاتی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کہنے کی بات یہ ہے، یہ جو خلفتاً ہے اختلاف، اس اختلاف کو بھی ملحوظ رکھیں، اس میں نشانیاں بھی ہیں، اس میں شکر کا مقام بھی ہے اور اس میں نصیحت کا مقام بھی ہے۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، جو شخص شکر کرنا چاہے، کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ سارے دن کا انسان تھکا ہوتا ہے، رات کو جب رات آتی ہے تو آرام، انسان جب بستر پہ جا کے سارے دن کا تھکا ہارا جب وہ بستر پہ لیٹتا ہے تو ایک دم سکون آ جاتا ہے۔ اگر رات آتی نہ تو اس کا مطلب ہے سکون کا کوئی موقع نہ آتا۔ پھر رات کو سویا ہے، اگر دن نہ ہوتا تو اندازہ کیجئے کتنا کو سو سکتا ہے آدمی، کتنا کو آرام کر سکتا ہے۔ جو رات والی کیفیات ہیں وہ صبح ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، پھر نئی ایک تازگی کے ساتھ انسان اٹھتا ہے اور نئی زندگی ملتی ہے۔ اور پھر یہ جو اختلاف ہے اس کے اندر نصیحت بھی ہے، اس کے اندر شکر بھی ہے۔ شکر ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کے نظام کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے شکر ہے۔ سوتے ہیں تو اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام پر فوت ہو رہے ہیں، تیرے نام پر زندہ ہوں گے۔ اور صبح ہوتی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اس ذات کا شکر ہے کہ جس نے دوبارہ موت کے بعد زندگی دے دی۔ شکر شکر شکر، صبح ہے شکر، شام ہے شکر، جو کچھ مل رہا ہے شکر الحمدللہ، آرام کا موقع ملا شکر، کام کا موقع ملا شکر، سارے مواقع اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں اور ہر نعمت کے اوپر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ نصیحت لمن اراد ان یذکر، نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جو کفر اور شرک میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہ پوری دنیا کو سٹیٹک دیکھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے دنیا چل رہی ہے ایک ہی حالت میں، بس اسی طرح رہے گی۔ اس کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ جس طرح دن اور رات ایک دوسرے سے بالکل انٹائرلی مختلف ہے، ہر اعتبار سے یکسر مختلف ہے، اسی طرح جب اللہ کا کرم ہوتا ہے، انسان اللہ کی طرف آتا ہے تو ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ جو رات اور دن کا فرق ہے، جعل اللیل والنہار خلفۃ، دن رات کی جو کیفیات بدلتی ہیں اسی طرح کیفیات بدل جاتی ہیں، ظاہری حالت بدل جاتی ہے، دل و دماغ کی کیفیت بدل جاتی ہے، انفرادی عمل بدلتا ہے، گھر کا ماحول بدلتا ہے، پورا معاشرہ بدل جاتا ہے۔ آپ اللہ کی طرف آ کے تو دیکھیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو یہ ایک دوسرے سے مختلف بنایا، اور یہ مختلف ہونے میں اور آگے پیچھے آنے میں شکر کی کیفیات بھی ہیں، شکر کا موقع بھی ہے۔ جو شخص اس کو سمجھتا ہو اور جو شخص نہیں سمجھتا، غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے لیے نصیحت کا موقع۔ جس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیسے ہوگا، جس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میری جو مفلسی ہے وہ تونگری میں کیسے بدلے گی، جس کو یہ سمجھ نہیں آتی میرے دکھ سکھ میں کیسے بدلیں گے، جس کو یہ سمجھ نہیں آتی میری عدم اطمینان کی کیفیت اطمینان میں کیسے تبدیل ہوگی، وہ رات اور دن کو دیکھ لے، اور رات دن کے بنانے والے کو دیکھ لے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ، جس نے جو 24 گھنٹے میں آپ کو زمین آسمان کی اور 0 سے لے کر 100% وہ آپ کو مختلف کیفیات دکھا دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ کیسے کرے گا وہ، اس کے بارے میں تمہیں یہ خیال آتا ہے کہ کیسے ہوگا۔ معاملہ اس کے سپرد کرو۔ جب وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، تو جب آپ اللہ کے سامنے یہ بات رکھ دیں گے کہ اللہ میں نے دیکھا ہے رات کو بھی اور دن کو بھی، تو اس کو چند گھنٹوں میں نہیں چند منٹوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ عصر کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے اور عشاء کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، مغرب سے پہلے کیا کیفیت ہے، مغرب کے بعد کیا ہوتی ہے، روشنی اندھیرے میں بدل چکی ہوتی ہے، گرمی جو ہے خنکی میں بدل چکی ہوتی ہے، اور جو انسان کی کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ آرام کرنے کی طرف مائل ہو چکی ہوتی ہے، اور صبح ہوتی ہے پھر انسان اس کیفیت سے نکلتا ہے، موڈ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ یہ سارا کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ ہمارے سارے حالات بدل سکتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کے سامنے رکھیں، یہ ہے توحید کا پیغام۔ وَهُوَ الَّذِي
جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. دونوں قسم کے لوگ، ماننے والے شکر کریں، نہ ماننے والے نصیحت حاصل کریں. اور اسی کو دیکھ کر وہ جب اللہ کی طرف آئیں گے تو دیکھیں کہ کس طرح سے پھر ان کی دل و دماغ کی دنیا ہی نہیں، عمل کی دنیا بھی بدل جائے گی. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور رحمان کے بندے الذین وہ ہیں، یمشون جو چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونن انتہائی نرمی کے ساتھ. ہون کا مطلب آہستگی کے ساتھ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ وَإِذَا اور جب خاطبہم ان کو مخاطب ہوتے ہیں، الجاہلون جاہل لوگ، قالوا سلاما تو وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ سلامتی ہو، سلام ہو. یہاں پہ اسلام جو اسلام ہے نا، یہ السلام علیکم کہنا نہیں ہے، بلکہ یہ سلام اعراض کے معنوں میں ہے، بحث و تکرار کو چھوڑ دینے کے معنوں میں ہے. یہ ترک تعلق نہیں ہے، ترک کلام بھی نہیں ہے. جب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل جب ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلاما، کہ تمہارا بھلا ہو، تم اپنی طرف جاؤ، میں اپنی طرف جاتا ہوں. ہاں یہ بات تو ہے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو یعنی جب کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہو کافروں کے ساتھ، کوئی جو لوگ بھی مختلف قسم کی ایسی باتیں کریں، جیسے قرآن نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جب وہ فضول باتیں سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عنْ، تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کو. اور چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے ترک تعلق کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے، ہم جھگڑتے نہیں ہیں تمہارے ساتھ. یعنی جھگڑا ترک کرتے ہیں. لنا وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم، تمہارا بھلا ہو بھائی، تم اپنا کام کرتے جاؤ. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، جاہلوں کے ساتھ ہم ان کو کوئی جاہلوں تک پہنچنا نہیں چاہتے، ہم جاہلوں کو چاہتے ہی نہیں ہیں. کیا مطلب کہ ایک جاہل وہ ہوتا ہے، جاہل کا معنی ہوتا ہے ناواقف ہونا. اسی لیے جاہل کہتے ہیں علم، جاہل علم کے مقابلے میں، ایک طرف علم ہوتا ہے، ایک طرف جہل ہوتا ہے. جب علم آ جاتا ہے تو جہل ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگوں نے یہاں، مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں یہ علم کے مقابلے میں نہیں آیا بلکہ حلم کے مقابلے میں آیا. علم کے مقابلے میں نہیں بلکہ حلم، بردباری کے مقابلے میں. یعنی اڑیل سے لوگ ہوتے ہیں اور کٹ حجتی پہ آ جاتے ہیں، اور جاہل جب بحث کرتا ہے تو بحث و تکرار میں وہ بالکل جب کٹ حجتیوں پہ آتا ہے اور ایک انتہائی اجڑ پنے کا اظہار کرتا ہے تو اس کے بعد بحث جاری نہیں رکھنی چاہیے. قرآن نے یہی کہا کہ اہل ایمان یہی کرتے ہیں، جب وہ فضول باتیں یا کسی بھی طرح کا جو جاہلوں کا طرز تخاطب ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کر دیتے ہیں، بحث و تکرار چھوڑ دیتے ہیں، مباحثہ ان کے ساتھ نہیں کرتے، اس سے ان کے ساتھ درست بات کر کے اس سے الگ ہٹ جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، جاہل سے، یہاں سے جاہل کا ایک رویہ سامنے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں علم کے مقابلے میں ہو تو اس کا مطلب ہے جاہلوں سے پلہ پڑتا ہے، حلم کے مقابلے میں ہو تو اس کا مطلب ہے بدمزاجوں سے پلہ پڑتا ہے. تو یہ کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہاں فلاں کے مقابلے میں ہے، یہاں فلاں کے مقابلے میں. آپ اگر جہل کو جہل کے تناظر میں ہی دیکھ لیں کہ جہل کیا کچھ ہو سکتا ہے. جہل ایک رویہ بھی ہے اور جہل ایک علمی کیفیت بھی ہے، ایک نفسیاتی کیفیت بھی ہے جہل. اس لیے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے الجاہلیہ، الجاہلیہ وحکم الجاہلیت یبغون،
کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ تو اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جہل، اس کو ہم جہالت کہہ دیتے ہیں. جہالت ہے جی، ایک جاہلیت ہے. جاہلیت اور جہالت دونوں کا مادہ یہی جہل ہے. جہل، فرق صرف یہ ہے، جاہلیت وہ رویہ ہے جو جہالت کی بنیاد پر مرتب ہوتا ہے. جو انسان رویہ اور کردار اور پوری معاشرت ڈیولپ کر لیتا ہے جہالت کی بنیاد پر، اس کا نام جاہلیت ہے. لہذا اصل میں کوئی فرق نہیں ہے، اصل میں دونوں ایک ہی ہیں. ایک فکر ہے، دوسرا اس کا عملی پہلو ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن جب آیا تو قرآن علم تھا نا. تو جب قرآن اقرأ بسم ربک الذی خلق آ گیا تو جہل کو تو ختم ہو جانا چاہیے نا، جہالت تو ختم ہو گئی. روشنی آ گئی علم کی تو جہالت کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. جہاں علم آ جاتا ہے وہاں جہالت ختم ہو جاتی ہے، ناواقفیت ختم ہو جاتی ہے. وہ عربی کا ایک مقولہ ہے، الناس اعداء لما جہلوا. جو لوگ ہوتے ہیں نا، عوام، پبلک، یہ دشمن ہوتے ہیں یا مخالف ہوتے ہیں اس چیز کے جس چیز کے ناواقف ہوتے ہیں. جس کا ان کو پتہ نہیں ہوتا نا، یہ اس کے خلاف ہوتے ہیں. جب پتہ چل جاتا ہے تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے، اچھا میں ایسے ہی اس کی مخالفت کرتا رہا، مجھے تو پتہ یاد چلا ہے. تو الناس اعداء لما جہلوا، جاہل کا مطلب ناواقف، اس کو نہیں پتا. علم جب آ گیا، قرآن آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جاہل تو ختم ہو گیا نا، یعنی جہالت ختم ہوگی. لیکن جاہلیت ختم نہیں ہوئی. جاہلیت ایک رویہ ہے جو جہالت کی بنیاد پر بنا. اس پر ان کی دہائیاں اور صدیاں گزر چکی تھیں، عربوں کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، پڑھایا، رویہ چینج کیا، اللہ کا خوف دلایا، انفرادی اجتماعی تربیت فرمائی. 23 برس لگے. 23 برس بعد جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی ہاتین. آج وہ جاہلیت کے سارے امور میرے قدموں کے نیچے ہیں. اس لیے جاہلیت کے رویے کو، وہ جو آپ کہیں کہ جو حلم کے مقابلے میں اڑیل پنا ہے، اجڑ پنا ہے، جو بد مزاجی ہے، اس کو ختم کرنے میں وہ ایک دن میں ختم نہیں ہوتی. علم آ بھی جائے نہیں ختم ہوتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جاہدہم بہ جہادا کبیرا، کرنا پڑتا. لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ. یہ ہے وہ بات جو اللہ کریم ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، عباد الرحمن، ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین پر فروتنی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتے ہیں. اور یہ عباد الرحمن کون ہیں، یہ یہاں کیوں کہا، آگے صفات ہیں ساری عباد الرحمن کی. یہ سمجھ لیجئے، ایک تو اس کے پیچھے ایک یعنی ذکر ہوا تھا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، تو وہ کہتے ہیں کہ ومر رحمان، رحمان کیا ہے؟ تو اس کے دو معنی مفسرین نے کیے ہیں. ایک تو یہ کہ ومر رحمان، وہ رحمان کو جانتے نہیں، اللہ کو جانتے تھے، رحمان کو نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے ہم رحمان کو نہیں جانتے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ تحقیر سے کہتے تھے کہ ہم کیا جانتے ہیں رحمان کو، ومر رحمان، وہ کیا چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ اس طرح سے وہ اس کی تحقیر میں یہ بات کرتے تھے. وگرنہ تعارف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دیا تھا، بات تو ساری ختم ہو گئی تھی، قرآن نے بار بار تعارف کروایا. تو پھر وہ کہتے تھے کہ ایسے خواہ جس بات پر جو تم حکم دے رہے ہو ہم اس کو سجدہ کر لیں، ایسے کیسے ہو؟ نسجد لما تأمرنا، جس کو تم کہو سجدہ کرو، ہم اس کو سجدہ کر لیں، ہم تو نہیں کرتے. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا، اللہ اکبر، کہ انہوں نے کہا ومر رحمان، رحمان کیا ہے؟ تو رحمان تو نظر نہیں آتا، رحمان کے بندے تو نظر آتے ہیں. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ معمار کے بارے میں جاننا ہو تو عمارت دیکھ لو، تمہیں عمارت جب نظر آ جائے، اس کی خوبیاں دیکھ لو، تمہیں سمجھ آ جائے کہ ان کا معمار کیسا ہوگا. تو رحمان کون ہے؟ عباد الرحمن کو دیکھو، تمہیں رحمان کا پتہ چل جائے.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ لہذا عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ. تو عباد الرحمن اللہ کے بندے کون ہیں؟ اس کے عباد کے یا عبد کے بھی دو معنی ہیں، دونوں ہی درست ہیں. ایک تو عمومی معنی ہے، دو حیثیتیں ہیں عبد کی. ایک تو پوری کائنات اللہ کی عبد ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے سامنے غلام بن کر آنے والی. تو ہر چیز عبد ہے. کائنات ساری اللہ کی عبد ہے. ساری کائنات اللہ کی بندگی کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے. ساری کائنات عبد ہے. لہٰذا اس میں کافر بھی عبد ہیں، اس میں مومن بھی عبد ہیں، جمادات عبد ہیں، شجر و حجر سب، نباتات، حیوانات، انسان سب عبد ہیں. لہذا عباد الرحمن جب یوں کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد تو سارے ہی ہیں، سارے رحمان کے بندے، ساری کائنات. لیکن یہاں جن عباد کی بات ہو رہی ہے یہ وہ عباد الرحمن ہیں جن کے اوپر رحمان کی رحمت ہوئی ہے. تم نے رحمان کے بارے میں پوچھا ہے نا، وَمَا الرحمن، تو سن لو جس عبد پر رحمان کی رحمت ہو جائے، جو عبد الرحمن بن جاتا ہے. اور جو عبد الرحمن بن جاتا ہے تو اس کی پھر کیفیت عام انسانوں جیسی نہیں رہتی، وہ عام عبد نہیں ہوتا، اس کا پھر بہت اعلیٰ مقام ہو جاتا ہے. وہ عبد الرحمن جو ہوتا ہے، وہ عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں. یہ خصوصی لوگ بن جاتے ہیں، ہوتے عام ہیں، بن خاص جاتے ہیں. فرق کیا پڑتا ہے؟ وہ صرف رحمان کی رحمت کا فرق پڑتا ہے. تم نے سمجھا ہی نہیں رحمان کی رحمت کو، تم پوچھتے ہو وَمَا الرحمن، اور تمہیں تکلیف ہوتی ہے نسجد ما تأمرنا، جس کو تم کہو سجدہ کرو ہم اس کو سجدہ کرتے رہے. وَمَا الرحمن، ہم کیا سمجھتے ہیں رحمان؟ سن لو رحمان وہ ہے کہ جس کے ساتھ جب بندہ جڑتا ہے، اس کی رحمت اس کے اوپر ہوتی ہے، تو پھر اس کے اندر یہ ساری صفات پیدا ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. پھر وہ عام آدمی نہیں رہتا. چال میں فرق ہو جاتا ہے، ڈھال میں فرق ہو جاتا ہے، شکل میں فرق ہو جاتا ہے، عقل میں فرق ہو جاتا ہے، گفتگو میں فرق ہو جاتا ہے، ہر چیز میں فرق ہو جاتا ہے. سن لو کیا کیا فرق پڑتا ہے. فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے بندے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے. سبحان اللہ. الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے. اللہ اکبر. زمین پر اکڑ کے کوئی چل بھی پڑے، جیسے سورہ لقمان فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو. تو اکڑ کر نہ چلو کیا مطلب؟ اکڑ کر چل بھی لو تو کیا ہوگا؟ صرف انسان اپنے خب سے باطن کا اظہار کرتا ہے، وگرنہ یا نہ زمین پھاڑ سکتا ہے انسان، نہ آسمانوں کو پہنچ سکتا. کر کیا سکتا ہے انسان؟ ہے کس جوگا؟ کچھ بھی نہیں. ایسے خواہ مخواہ کی ویلی پھونپ. ہاں، اور جس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا خالق اللہ ہے، یہ میرا جسم میرا نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، میری دولت میری نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی، میری اولاد، میری ہر چیز، میری ہر نعمت، میرے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا عطا کردہ ہے. جس کو یہ کارخانہ کائنات سمجھ آ جاتا ہے، پھر وہ سر اٹھا کے کیسے چلے گا؟ وہ تو سر جھکا کے چلے گا اللہ کے سامنے. وہ سر اٹھا کے چلے گا لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میرے سامنے والا ہو، میرے دائیں والا ہو، میرے بائیں والا ہو، اوپر والا، نیچے والا، یہ میرا ککھ بھی فائدہ نہیں کر سکتے، میرا فائدہ کرنے والا وہ ہے. جب یہ فرق، یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ آپ اگر وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ میرا اللہ بس میرا
کام بنانے والا ہے، بس تو آدمی دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے، اس کے اندر ایک وقار آتا ہے، پھر وہ زمین پہ چلتا ہے تو نہ اس کو کوئی اکڑ رہتی ہے کیونکہ عاجزی آ جاتی ہے اس کے اندر، اللہ کے بندوں سے نفرت نہیں کرتا، پیار کرتا ہے۔ نماز پڑھنے سے بندہ اکھڑ مزاج ہو جائے، ذرا سمجھیں، نماز پڑھ کے بے نمازوں کا جینا حرام کر دے انسان، تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ آپ نے نمازیں پڑھ لی ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بہت اچھی بات ہے۔ جو بے نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کے ساتھ پیار کریں، اس کو نماز کی طرف لائیں، اس کے ساتھ پیار کریں گے تو امکان ہے کہ وہ نمازی بن جائے۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے، اس کے ساتھ پیار کریں گے، یار نہ جھوٹ بولا کرو یار، نفرت کریں گے تو وہ کیسے آئے گا آپ کی طرف؟ کسی کو آپ کہہ دیں کہ تو منافق ہے، مجھے سمجھ آئی، تو ہے منافق، تیرے اندر نشانی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ تو ہے ہی منافق۔ اس نے آگے سے کیا کہنا؟ چل آیا بڑا مومن، چل نکل، کیا فائدہ اس کا؟ نہیں، جب اس کے اندر وقار آئے گا، یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتے ہیں فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں، پورا دین جڑا ہوا ہے۔ مجھے یوں ایک دم اور خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے۔ دیکھیں سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ تم نہ اپنے اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف دعوت دیا کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے جو بندہ اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتا وہ غیر اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے، اور مومن وہ ہے جس کو دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آ جائے۔ دعوت دینے کا مطلب صرف تقریر کرنا نہیں ہے، ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دینا نہیں ہے، ہر شخص کو دیکھ کر انسان امپریس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جس شخص کو دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آ جائے وہ عبد الرحمن ہے، اور جس شخص کو دیکھ کر انسان کو اللہ نہ یاد آئے بلکہ دنیا کے معاملات، اس کو وہ سارے لوگ جو دنیا میں کفار جو تن تنے کے ساتھ اور پوری دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں وہ یاد آئیں، اور انسان کو جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، یہ کافروں کا زمین میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، متاع قلیل، یہ تو تھوڑی سی چند دنوں کا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر انہوں نے جہنم میں جانا۔ اگر وہ اٹریکٹ کرتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ان کی طرف نہ دیکھو۔ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کر لوگ دنیا کی طرف متاثر نہ ہوں بلکہ اللہ کی طرف آئیں، غیر اللہ کی طرف نہ جائیں بلکہ اللہ کی طرف آئیں۔ جس شخص کو دیکھ کر انسان اللہ کی طرف آتا ہے اس کی چال ڈھال دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا مومن ہے۔ اور جس کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا، وہ چاہے تقریریں کرتا ہو، چاہے جمعے پڑھاتا ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے وہ پیشوا ہو، چاہے امام ہو، چاہے کسی گدی پر بیٹھا ہو، جس کو دیکھ کر آپ کو اللہ نہیں یاد آتا وہ کہاں اللہ والا ہے؟ وہ تو مشرک ہے، وہ تو آپ کو شرک کی تعلیم دے رہا ہے۔ جس کو دیکھ کر آپ غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ کب اللہ والا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا عبد الرحمن جو ہوتا ہے وہ عباد الرحمن، ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے الذین یمشون علی الارض ہونا۔ ان کی چال ڈھال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت آہستگی سے چلتے ہیں، بڑے بڑے پروٹوکولز، بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے یہ جو کر و فر کے ساتھ چلنا پھرنا، یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کا کام یہ ہے کہ وہ بڑے ہی تحمل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور بغیر اکڑ کے، عاجزی اور تواضع کے ساتھ اس دنیا میں چلتے ہیں۔ ان کا چلنا پھرنا کسی کر و فر کا اظہار نہیں کرتا بلکہ وہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور دوسرا ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب جاہلوں کے ساتھ اڑ پھس ہو جاتی ہے، وہ جاہل جو اپنے علم کی کمی یا عدم علم کی بنیاد پر بد مزاج ہو چکے ہیں، تو ان کو انسان کہتا ہے کہ بس بھئی تمہارے اعمال تمہارے ساتھ،
بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور بحث کرنی بھی نہیں چاہیے۔ بحث ہم کرتے ہیں، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے بحث کرنے کا، کہ ہم بحث کرتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے مان جائے یہ، ہم سمجھتے ہیں بحث کا مطلب وہ اس کو منوانا ہے، اور یہ بحث کا مطلب نہیں ہوتا۔ منوانا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی نہیں تھی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں منوا سکتے، آپ کسی کو ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے۔ ولکن اللہ یہدی من، اللہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تم نہیں دے سکتے۔ تو جب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے لڑنے جھگڑنے کی؟ بحث کا، بحث کبھی مجادلہ بنتی نہیں، بحث کبھی جھگڑا بنتی نہیں۔ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے تو پہنچانی ہے بات، اور میں نے پہنچا دی، وما علینا الا البلاغ، ہم نے پہنچا دیا، اب آگے وہ کرے نہ کرے، وہ ہدایت دینا اللہ کا معاملہ ہے۔ اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں اور عباد الرحمن ہوتے ہیں تو یہی کرتے ہیں، صحیح بات بتا کے، درست بات بتا کے، پھر اگر وہ آگے سے اڑیل، جھگڑا کرنے والا، بدمزاج، جو بھی بحث میں کہتا ہے قالوا سلام۔ یہ ترک تعلق نہیں ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ترک تعلق نہیں ہے، یہ ترک مجادلہ ہے، ترک بحث ہے، ترک مناظرہ ہے، کہ ہم نے نہیں کرنا۔ لہٰذا وہ بالکل الگ ہو جاتے ہیں اس معاملے سے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن نے کہا سورہ قصص کے اندر کہ لنا اعمالنا وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ٹھیک ہے، ہم نے تو کہہ دی بات، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، تم اڑے رہو اگر اڑنا ہے تو۔ سلام علیکم، تمہارا بھلا ہو بھائی، تمہارا بھلا ہو۔ لا نبتغی الجاہلین، ہمارا مطمع نظر جاہلوں کا طریقہ نہیں ہے، ہمارا مطمع نظر اللہ والوں کا طریقہ ہے، لہذا ہم نے تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رات گزارتے ہیں لربہم سجدا وقیاما، اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں، سبحان اللہ۔ یبیتون، بات ہے یبیتو کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا۔ والذین یبیتون، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ لربہم، رب کے لیے گزرتی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سجدا وقیاما، سجدے میں اور کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، قیام اور سجدے میں ان کی راتیں گزرتی ہیں، اللہ اکبر۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ اکبر۔ کہ یہ ان کے جو پشتے ہیں نا، پہلو، وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں، بستر پہ سو نہیں سکتے، یہ کھڑے رہتے ہیں یا سجدے میں رہتے ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، خوفا وطمعا، اللہ کے عذابوں کا خوف اور اللہ کے انعامات کے لالچ میں، جنت کے لالچ میں کھڑے رہتے ہیں، اللہ۔ یہ تو جس کو رات کو جاگنے کا مزہ، جس نے چکھا ہو نا، اسی کو پتہ ہے کیا مزہ ہے۔ جیم آکھے جنتاں دا شوق رکھ توں، جاگ راتی بندگی دا مزہ چکھ توں، ستیاں او گھر نہیں ہو ہاتھ آونا، نیکیاں کمالا جنہ نال جا، اللہ اکبر۔ والد صاحب نے اسی عرفی لکھی تھی۔ والذین یبیتون لربہم، یہ اہل ایمان کا، عباد الرحمن کا طریقہ یہ ہے۔ جیسے سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات کو تھوڑا سا سوتے ہیں بس۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔